اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ کیا ہے، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں کب نازل کیا؟ شب قدر میں نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ کے پاک کلام پاک یعنی قرآن پاک کو اللہ تعالیٰ نے کب نازل فرمایا؟ شب قدر۔ اور فرمایا جاتا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو وہ رمضان کی آخری طاق راتیں تھی۔ کون سی راتیں تھی؟ آخری طاق راتیں تھی۔ شب قدر کی فضیلت بہت زیادہ ہے، شب قدر کے بہت سے فضائل ہیں۔ رمضان المبارک کا پورا مہینہ ہی خیر و برکات اور رحمت و مغفرت کا مہینہ ہے، جسے یہ برکت اور رحمت والا مہینہ شب و روز گزارا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر خاص فضل و کرم فرماتا ہے۔ رحمت الہی کی بارشیں زیادہ ہونا شروع ہوتی ہیں، یہاں تک کہ تیسرا عشرہ جو کہ مغفرت اور نجات کا مہینہ ہے، مغفرت کی خوشخبریاں سناتا ہے اور ہر طرح ہی اپنی رحمت جیسے اللہ تعالیٰ اپنے جوش سے فرماتا ہے، تو وہ کون سا مہینہ ہے؟ رمضان کا مہینہ۔ اور اسی طرح سے افضل عبادتوں میں یعنی 3 ایسی راتیں دی گئی جن کی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ کون سی راتیں ہیں؟ ایک شب معراج، ایک شب برات، اور پھر کون سی رات آ جاتی ہے؟ شب قدر۔ پہلے جو انبیاء گزرے ان کی امتیں اس قدر عبادت کرتی تھی، 40 50 سال ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت کرتی ہوں، لیکن ان کی عبادت اور ہماری عبادت جو ہم لوگ کے پاس 2 نفل پڑھنے کا ٹائم مل جائے نا، تو ان نوافل کا ان کی عبادتوں سے زیادہ ثواب ہے۔ ان راتوں کی اس قدر اللہ نے فضیلت بیان فرمائی ہے۔ فرمایا جاتا ہے کہ پہلی امتوں کے پاس اتنی ان کی عمر بھی تھی، اتنے زیادہ ان کے اعمال بھی تھے، لیکن آج کی امت مسلمہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو امت ہے، اس کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ اگر وہ 2 نوافل بھی ادا کر لیں تو ان کی عبادت کی طرح ان کو بھی کیا ہے؟ ثواب مل جاتا ہے۔ تو پہلے کیا ہوتا تھا کہ ان کو رات کو اگر ہم لوگ جس طرح سے عبادت کرتے ہیں، پوری رات قیام میں رہتے ہیں یا 2-4 نفل پڑھ لیتے ہیں، تو ان کی عبادت سے زیادہ ہمیں ثواب مل جاتا ہے۔ کس کی بدولت؟ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور آپ کی امت کے ہونے کی فضیلت سے ہمیں کیا ہے؟ یہ فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے کہ ان کے اعمال کے برابر ہمیں بھی ثواب دیا جاتا ہے۔ اب ایک شخص ہے، وہ صبح فجر سے لے کر ظہر ٹائم تک کام کرتا ہے، مزدوری کرتا ہے، اس کو کتنی ایک درہم لگا لو، ایک قرات لگا لو، لیکن دوسرا جو ہے وہ کیا کرتا ہے؟ ظہر سے عصر کے ٹائم تک کرتا ہے مزدوری۔ ٹائم تو دونوں کا سیم نہیں ہے، ایک کا ٹائم تھوڑا ہے، ایک کا ٹائم زیادہ، لیکن ان کو مزدوری کیا ہے؟ برابر، یعنی 1 درہم کے برابر ہی ملتی ہے۔ اسی طرح سے جو تیسرا شخص آ جاتا ہے، وہ مغرب سے عشاء تک اگر عبادت کرتا ہے تو اس کو کتنا ثواب دیا جاتا ہے؟ اس کی مزدوری ڈبل ہو جاتی ہے کہ اس کو 2 درہم یا 2 قرات کے برابر ثواب دیا جاتا ہے۔ تو یہ ثواب کس لیے ہے؟ کیونکہ اللہ آپ کے جو ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے بھی ارشاد فرمایا کہ ان کی مثال میری امت کی طرح ہے، جیسے پہلے یہود ہو گئے، پھر نصارہ ہو گئے۔ ان کے پاس وقت بہت زیادہ تھا، لیکن ان کی عبادت کا ثواب میری امت کی عبادت سے کم ہے۔ ہمارے پیارے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جو نیک عمل کرتی ہے، چاہے وہ رات کو عبادت کرتی ہے، قیام و سجود کرتی ہے، اگر وہ رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حاضر کرتی ہے، تو ان کا ثواب اس امت سے بڑھ کر ہے۔ تو یہ رات تو اتنی عبادت والی ہے، اتنی فضیلت والی ہے کہ اگر بندہ پوری رات بھی اس رات میں عبادت کرے، جاگ کر سجدے کرے، قیام کرے، اللہ سے توبہ استغفار کرے، تو بندے کے کتنے زیادہ اعمال جو اس نے گناہ کیے ہوتے ہیں وہ سارے مٹ جاتے ہیں صرف اس رات کی برکت سے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے پاک کلام پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، بے شک ہم نے قرآن مجید کو شب قدر میں اتارا۔ یہ مہینہ صرف اس لحاظ سے بھی مبارک نہیں کہ اس میں انسان صبر و ضبط کی عظیم نعمتوں سے نوازا جاتا ہے، بلکہ اس برکت والے مہینے کا بڑا ثواب یہ ہے کہ اس ماہ کے اول میں دنیا کے لیے بہترین، کامل ترین اور جامع ترین ہدایت
جو انسان کے لیے کافی ہے وہ قرآن پاک ہے۔ کون ہے؟ قرآن پاک ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے کس مہینے میں نازل فرمایا؟ رمضان کے مہینے میں۔ تو ساتھ ہی اللہ تعالیٰ دوسری آیت میں فرماتا ہے، سورۃ بقرہ کی آیت ہے، شہر الرمضان الذی انزل فیہ القرآن، بے شک رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں کیا ہے؟ قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اس ماہ مبارک کی نورانی آغوش میں پوشیدہ لہلہاتی جگمگاتی نورانیت سے معطر وہ مبارک و بابرکت رات ہے جسے خود خالق کائنات نے شب قدر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، کہ تم اس کی عظمت کے بارے میں نہیں جانتے، کہ تمہیں یہ معلوم نہیں کہ اس رات کی کیا فضیلت ہے، کیا عظمت ہے۔ یہ رات بزرگیوں، شرافتوں اور فضیلتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی فضیلت کے بارے میں ارشاد فرمایا، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر کتنے مہینوں سے افضل ہے؟ 1000 مہینوں سے افضل ہے۔ عبادت اور ثواب اطاعت کے اعتبار سے اس رات کا عمل خیر کا اطاعت و ثواب اور بندگی 1000 مہینوں کے عمل و خیر و اطاعت سے بہتر ہے جن میں شب قدر شمار نہ ہو۔ قرآن مجید تقریباً کتنے سال میں نازل ہوا؟ 22 سے 23 سال کی عمر میں آہستہ آہستہ کر کے نازل ہوا۔ کتنے سال میں؟ 22 سے 23 سال میں، اور زیادہ روایات میں کیا فرمایا جاتا ہے کہ 23 سال کے عرصے میں آہستہ آہستہ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کو نازل کیا گیا۔ اور سب سے پہلی وحی خدا تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کب نازل فرمائی؟ رمضان کے آخری عشرے میں طاق راتوں میں نازل فرمائی۔ اور حدیث مبارکہ میں بھی شب قدر کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے، جس میں سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ امتوں کی ایک اطاعت گزار بندہ، کیا ہے کہ گزشتہ امتوں میں ایک اطاعت گزار بندہ مومن کا ذکر فرمایا کہ وہ تمام رات عبادت میں گزارتا تھا اور تمام دن جہاد میں گزارتا تھا۔ کیا کرتا تھا کہ تمام رات کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت میں گزارتا، اور دن کو کیا کرتا؟ پورا دن مزدوری کرتا، جہاد کرتا، جو دن میں کام کیے جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد اس کو یہ عمل کرتے ہوئے 1000 مہینے گزر گئے۔ ہماری تو 1000 سال عمر ہی نہیں ہوتی، زیادہ سے زیادہ 50 سال 60 سال یا اس سے بھی کم۔ تو ان کی عمریں بھی اسی حساب سے کس قدر لمبی ہوتی تھی، کسی کی 2 سال، کسی کی 4 سال، اور پہلے جو امتیں گزری ہیں ان کی تو طویل عمر ہوتی تھی۔ اور کم سے کم ان کی، اگر ایک دفعہ پہلے بھی آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ کے دور میں ایک عورت آئی تھی حضرت موسیٰ کے پاس، اور اس نے عرض کی کہ یا موسیٰ، میری اولاد جو بھی ہوتی ہے وہ 50 سال کی عمر کے بعد فوت ہو جاتی ہے، تو میں کیا کروں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تمہاری اولاد 50 سال کی ہو کے فوت ہو جاتی ہے، اور آخر میں ایک ایسی امت آئے گی جن کی عمر ہی زیادہ سے زیادہ 50 سے 60 سال ہوگی۔ ایسی بات ہے نا؟ تو یہ کیا ہے کہ ان کی امتیں ان کی جو عمر تھی وہ اس قدر لمبی ہوتی تھی، وہ ہزاروں مہینے، کتنے مہینے عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی چلے کاٹتے تھے، سب کرتے تھے، لیکن ان کی عبادت اور یہ شب قدر اور شب معراج میں جو کی جاتی ہے عبادت ان کے اعمال سے زیادہ فضیلت رکھتی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا کہ ایک شخص کیا کرتا تھا؟ پوری رات اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا تھا، دن کو جہاد کرتا تھا، اور رات کو کیا کرتا تھا؟ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اور اس نے یہ عبادت کرتے ہوئے 1000 مہینے گزر گئے تھے۔ صحابہ کرام کو اس بات پر بڑا تعجب ہوا، انہوں نے حیرت سے اس بات کو سنتے ہوئے اس پر بہت زیادہ رشک بھی کیا، اور فرمایا کہ سورۃ قدر جب اللہ تعالیٰ اس رمضان کی اس پاک رات کو اس قدر فضیلت عطا فرما سکتا ہے، ان کی اتنی جیسے آپ لوگوں کو میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کی اتنی لمبی عمریں ہوتی تھی کہ وہ ہزاروں مہینے بھی عبادت کرتے تھے، اور وہ جب صحابہ 1000 مہینے عبادت میں اس کے گزر گئے، جب صحابہ کرام نے اس بات کو سنا تو بڑا تعجب فرمایا، اور ساتھ ہی اس شخص پر رشک بھی کرنے لگے۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا فرمایا؟ اس وقت قرآن مجید کی سورۃ القدر نازل ہوئی، مسلمانوں کو شب قدر مرحمت فرمائی۔ کیا ہے کہ شب قدر رحمت کے طور پر عطا فرمائی گئی، جو اجر و ثواب کے اعتبار سے 1000 کے مسلسل امور اطاعت سے کہیں افضل ہے۔ حضور
हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब ये रात आती है फरिश्तों का जम्मे गफ़ीर यानी बहुत ज़्यादा तादाद फरिश्तों की हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की क़ियादत में आता है। ग्रोह मलाइका हर इस बंदा मोमिन को जो खड़ा या बैठा ज़िक्र इलाही में मशगूल होता है सलाम करते हैं। क्या करते हैं फरिश्ते? सबसे बड़ी बात तो इस रात में फ़रिश्ते नाजिल किए जाते हैं लैलतुल क़द्र में। और वो फ़रिश्ते सिर्फ़ आकर ये नहीं कि इंसान के पास उसके अमाल को नोट करते हैं कि कितने अमल वो कर रहा है, बल्कि क्या करते हैं, जब कोई शख्स बैठकर ज़िक्र इलाही कर रहा है या खड़े होकर ज़िक्र इलाही कर रहा है, मशगूल है, उसको देखकर सलाम भी पेश करते हैं। क्या करते हैं? सलाम भी। ये भी बड़े एजाज़ की बात है। आज देखो कहीं पे भी कोई ख़ास लीडर आ रहा हो तो लोग उसको खड़ा होकर किस तरह से अदब कर रहे होते हैं कि कोई ख़ास लीडर आ रहा है। यह तो अल्लाह ताला के ख़ास नूरानी मखलूक है और वो बंदा कितना ही करम वाला होगा जिसको अल्लाह ताला इस रात के सदके इबादत करने की तौफीक अता फरमाएगा। तो क्या फरमाते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि फ़रिश्ते सलाम करते हैं और इसके हक़ में दुआए मग़फ़िरत, सलाम के बाद फिर क्या करते हैं? दुआए मग़फ़िरत और इस्तग़फ़ार भी करते हैं और इल्तिजाए रहमत यानी रहमत के लिए दुआ भी करते हैं। और दूसरी रवायात में है इनसे मुसाफ़ा। मुसाफ़ा क्या होता है? सलाम करना। क्या होता है मुसाफ़ा? सलाम करना। तो अल्लाह ताला ने कितने इस शब क़द्र के सदके हम पे इनामात, एहसानात और नवाज़िशें फरमाई कि क्या फरमाया जाता है? सबसे पहले हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के साथ जमे गफ़ीर यानी बहुत ज़्यादा फ़रिश्ते हजूम की सूरत में तशरीफ़ लाते हैं दुनिया पे। जब कोई अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल होता है फिर आकर ना सिर्फ़ उससे सलाम करते हैं बल्कि उसके लिए दुआए मग़फ़िरत फरमाते हैं, साथ में इस्तग़फ़ार भी उसके लिए करते हैं और साथ में अल्लाह ताला के हुज़ूर उसके लिए रहमत की दुआ भी करते हैं। और साथ एक और रवायत में फरमाया जाता है कि फ़रिश्ते उनसे क्या करते हैं, जो अल्लाह के ज़िक्र में मशगूल होते हैं उनसे मुसाफ़ा भी करते हैं यानी हाथ मिलाते हैं। तो ये कितनी खुशनसीबी की बात है कि अल्लाह ताला हमें ये रात नसीब फरमाए। तो दूसरा ही फरमाया जाता है सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र, तुलुए सुबह तक ये रात सलामती वाली है। कहाँ, कब तक? सुबह फजर होती है ना, फजर की नमाज के बाद भी जो हमारे पास टाइम है, जब तक सूरज यानी तुलू नहीं होता, सूरज निकल नहीं आता, तब तक हमारे पास टाइम है कि हम अल्लाह ताला के ज़िक्र में मशगूल रहें। ये इबादत की रात साल में कितनी दफ़ा आती है? शब क़द्र एक ही दफ़ा आती है ना। और किस महीने में आती है? रमज़ान के महीने में। और इसकी फ़जीलत भी अल्लाह ताला ने कितनी फ़रमाई है और अपने पाक कुरान पाक में इरशाद ये फरमा दिया है कि सलामुन हिय हत्ता मतलाइल फ़ज्र, कि जब फ़जर की नमाज हो जाती है उसके बाद सूरज तुलू होने से पहले तक फ़रिश्ते क्या करते हैं? एक तो अमाल को नोट करते हैं, दूसरा उन पर सलामती भेजी जाती है जो अल्लाह ताला का ज़िक्र कर रहे होते हैं। उसके बाद शब क़द्र में नाजिल होने वाली रहमतें और बरकतें और रूह परवर और ईमान अफरोज़ कैफियत रात के किसी ख़ास हिस्से के साथ ख़ास नहीं बल्कि रात भर सुबह के तुलू होने तक बराबर जारी और सारी रहती है। और रहमत खुदावंदी पुकार पुकार कर अपने बंदे को बुलाती है और गोहरे मकसूद से उनको उनका दामन क्या भरना चाहती है। कौन? अल्लाह ताला की ज़ात। हम इंसान इतने गाफिल हैं कि हमें अपनी नींद से ही फुर्सत नहीं है। ऐसी बात है ना, रात को दिल होता है कि हम बस इबादत छोड़ें, सो जाए, पहले हमारा सोना ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, जबकि अल्लाह ताला ने हमारे लिए इतनी इतनी रहमतें, इतनी इतनी बरकतें नाजिल फरमाई हैं जिससे हम लोग अपने सोने की वजह से खो देते हैं, बिल्कुल उससे गाफिल हो जाते हैं। उसके बाद उलमा कराम जो है वो शब क़द्र के बारे में क्या फरमाते हैं? शब क़द्र साल भर में एक मरतबा आती है और बहुत सी रवायात से साबित है वो रमज़ान के आखिरी अशरे में होती है और अक्सर इसकी ताक रातों में। ताक कौन सी रातें होती हैं? 21, 23, 25, 27 और 29। ये कौन सी रातें हैं? कौन सी रातें हैं? ताक रातें हैं। और इन रात में यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ताक रातों में से कोई भी रात क्या हो सकती है? शब क़द्र की रात हो सकती है। कौन सी रात हो सकती है? शब क़द्र की रात। और हज़रत अबी काब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा भी हैं, उन्होंने फरमाया कि मैं कसम खाता हूँ कि शब क़द्र की रात कौन सी है? 27वीं की रात। कौन सी रात है? 27वीं की रात। और इसी तरह से बायज़ीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, जो अल्लाह ताला के बहुत बड़े वली हैं, वो फरमाते हैं कि मैंने 2 दफ़ा शब क़द्र को पाया और मुझे
یقین ہے کہ وہ 27ویں کی رات ہوگی۔ کون سی رات ہوگی؟ 27ویں کی رات ہوگی۔ اس قدر اللہ تعالیٰ نے 27ویں کی رات کو فضیلت اور برکت سے نوازا ہے، جس کے صدقے اللہ تعالیٰ انسان جتنے بھی ہم لوگ امت مسلمہ ہیں نا، اس رات کے صدقے میں تمام امت مسلمہ کو بخش سکتا ہے۔ اس قدر اس رحمت کی فضیلت ہے، اس رات کی فضیلت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہماری یہی دعا ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس رات کے صدقے ہماری بھی مغفرت فرمائے، اور ہمارے سے جتنے بھی ہمارے ساتھ منسلک ہے، جڑے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی کیا ہے؟ مغفرت و بخشش فرمائے۔ علماء کرام کیا فرماتے ہیں کہ شب قدر سال بھر میں ایک مرتبہ آتی ہے، بہت سی روایات سے ثابت ہے، وہ رمضان کے آخری عشرے میں ہوتی ہے، اور اکثر اس کی طاق راتوں میں سے کسی رات میں اکثر علماء کرام کی رائے یہ ہے کہ رمضان المبارک کی 27ویں رات لیلۃ القدر ہے۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر قسم بھی کھایا کرتے تھے۔ علماء کرام فرماتے ہیں اس رات کو متعین نہ کرنے میں کئی حکمتیں ہیں۔ کون سی حکمتیں ہیں؟ وہ یہ ہے، ایک حکمت یہ ہے کہ امت مرحومہ مسلمان مرد اور عورت، کون سی؟ مسلمان مرد اور عورت زیادہ نہیں تو 5 راتیں ذکر الہی میں بسر کریں، شب قدر کی فیض و برکات کے شوق میں زیادہ وقت عبادت میں گزارے، اور کسی رات پر اکتفا، یعنی ایک رات کو یہ نہ سمجھ لے کہ شب قدر ہے، بلکہ 5 راتیں عبادت کریں۔ 21ویں کی رات ہے، 27ویں کی رات ہے، اس کے بعد 23ویں کی، 25ویں کی، 29ویں کی، یہ 5 راتیں ہیں جن میں ہم ایک رات